سال سے. اچھا. یہاں کب سے ہیں؟ یہاں میں 37 سال سے. اور 37 سال سے میرا جماعت سے تعلق ہے جب سے میں یہاں ہوں. اچھا. فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں اکیلے ہیں؟ میں اکیلا ہوں. فیملی کے لیے دعا کی گزارش ہے. یہ بھی سر یہاں کی جو مراکش ہے. اچھا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو نہیں انصاف کریں گے. اچھا. انہوں نے کب قبول کیا؟ انہوں نے بیعت کب کی ہے؟ انہوں نے پہلے کی ہے. 3 سال پہلے. یہ پہلے بیعت کرنے میں نہیں ہوگا ایک دفعہ؟ پہلے ادھر لوگ بیعت کرتا نا ادھر. اور یہ سارے یہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں. فرسٹ ٹائم نا. پہلے بھی کر چکے ہیں. تو کہاں ہے کوئی چیز دے نا یہاں رکھنے کے لیے؟ کوئی چوکی وغیرہ نہیں ہے؟ ہاتھ کا رکھنا ہے. ربی صاحب جی درس دینے والی پیڑھی کہاں گئی ہے؟ پائے کے بغیر ہی ہے. کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی آپ نے یہاں؟ نہیں چھوڑ دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے اکتریت فنداق احمدیہ جماعت ان اسلام عبدالدی Oblecking van hand bij Masroor Ahmad. میں تھوڑا فکر بول رہا ہوں. آپ لمبا بول رہے ہیں. آپ اس کے مطابق نہیں کیا ہوا. اکتریت فنداق احمد جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں. احمدیہ جماعت ان اسلام بینن. میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ Ik heb een vaste geloof dat حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین is میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو ik geloof dat حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں. dezelfde imam Mahdi en beloofde Messias was جس کی خوشخبری wiens komst حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی.
was forespelled door Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. میں وعدہ کرتا ہوں کہ Ik beloof dat مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی dat ik van beloofde Messias alayhi salam dat ik van de beloofde Messias alayhi salam مقرر فرمودہ 10 شرائط بیت کا voorwaarden door hem voorgesteld zijn, voorwaarden door hem gesteld zijn, پابند رہنے کی کوشش کروں گا zal altijd naleven, zal altijd naleven, دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا ik zal voorrang geven van mijn geloof ik zal voordat boven alle wereldse doelen. voor alle wereldse doelen خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ وفا کا تعلق رکھوں گا Ik zal altijd trouw blijven ik zal altijd trouw blijven aan de instelling van Khilafat aan de stelling dat Khilafat اور بحیثیت خلیفۃ المسیح en also als Khalifat al-Masih آپ کی تمام معروف ہدایات پر alles gehoorzamen alles gehoorzamen عمل کرنے کی کوشش کروں گا in het goede dat u van mij zult verlangen. in het goed wat u van mij zal. استغفر اللہ ربی استغفر الله ربي من کل ذنب من كل ذنب واتوب الیہ واتوب اليه استغفر اللہ ربی استغفر الله ربي من کل ذنب من كل ذنب واتوب الیہ واتوب اليه استغفر اللہ ربی استغفر الله ربي من کل ذنب من كل ذنب واتوب الیہ واتوب اليه رب انی ظلمت نفسی رب إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبی واعترفت بذنبي فاغفر لی ذنوبی فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا O mijn Heer, mijn Allah, ik heb mijn ziel onrecht gedaan. O mijn Allah, ik heb mijn ziel اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں En ik beken al mijn zonden. ik beken al mijn zonden تو میرے گناہ بخش Vergeef mijn zonden. vergeef mijn zonden کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں Want er is niemand anders dan u om te vergeven. er is niemand anders dan u dat die آمین Amen. دعا کر لیں دعا آمین
अहमदिया जिंदाबाद, खिलाफत अहमदिया जिंदाबाद, हजरत अमीरुल मोमिनीन जिंदाबाद, हजरत अमीरुल मोमिनीन जिंदाबाद, उधर बैठे हैं उनको भी बुला लो इधर। तकबीर, मोहम्मद सलमान शाहिद साहब तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम
لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ابھی سورہ مومنون کی پہلی 12 آیات تلاوت کی گئیں. اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یقیناً مومن کامیاب ہوگے وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ کا حق ادا کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے نہیں یا ان سے بھی نہیں جن کے ان کے داہنے ہاتھ مالک ہوئے، پس یقیناً وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے. پس جو اس سے ہٹ کر کچھ چاہے تو یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظ بنے رہتے ہیں. یہی ہیں وہ جو وارث بننے والے ہیں، یعنی وہ جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. عطاء القیوم عارف نظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ منظوم کلام سے چند اشعار. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہے فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحان من یرانی، ہے پاک پاک قدرت عظمت ہے اس
کی عظمت لرزاں ہے اہل قربت کروبیوں پہ ہیبت ہے عام اس کی رحمت کیوں کر ہو شکر نعمت ہم سب ہیں اس کی صنعت اس سے کرو محبت غیروں سے کرنا الفت کب چاہے اس کی غیرت یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی سب کا وہی سہارا رحمت ہے آشکارا ہم کو وہی پیارا دلبر وہی ہمارا اس بن نہیں گزارا غیر اس کے جھوٹ سارا یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی یا رب ہے تیرا احسان میں تیرے در پہ قربان تو نے دیا ہے ایمان تو ہر زمان نگہبان تیرا کرم ہے ہر تو ہے رحیم و رحمان یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی جی سیکرٹری تعلیم صاحب، نیشنل سیکرٹری تعلیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to call the following people to receive a medal and certificate for excellent academic achievements. First of all, Abdul Haq Kumpiya Sahib for achieving his medical degree. Also his research about the Arabic influence on medicine got published in the magazine Medical History of the Cambridge University. Cambridge University. It's not gold medal. No, it's silver as well. The reason was the Secretary said gold is not allowed, men are not allowed to wear gold. So he selected silver. Medal is allowed. He said. Second, Nabil Siddiqui Sahib. Everywhere it is done. Nabil Siddiqui Sahib for achieving. Talim doesn't know more than Khalifa work. That's right. And it should happen framed even. You are giving them without frame. For achieving a great average of 8 out of 10 for his executive masters in IT auditing and advisory. Atal Qayyum Arif Sahib for achieving a great average of 8 out of 10 in his Master of Science in Artificial Intelligence. He was also awarded with the Pakistan Gold Medal by the Pak-Dutch National Forum in 2010. They select only one person from those of Pakistani origin in Holland who excel in their studies or professional careers. Who is he? Ataul Noor Sahib for achieving a great average of 8 out of 10 for his Master of Science degree in Pharmacy. Mahmood Abdul Hai Sahib for his Masters in Classical Homeopathy at the Hahnemann Institute and his research to treat psychological and behavioral illnesses with homeopathy. Muhammad Ehsan Ahmed Qureshi Sahib, son of late Muhammad Yusuf Qureshi Sahib from Hyderabad, Deccan, India, for achieving an 80% marks with distinction for his Bachelor of Engineering in Electrical and Electronics Engineering. He also achieved 96% marks in class 12. And finally, Kamal Malhi Sahib for achieving a score of 549, which is equivalent to 92% score in the C2 examination. That's all. नाराए तकबीर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया हज़रत अमीरुल मोमिनीन नाराए तकबीर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہزارہا آدمیوں نے میرے ہاتھ پر اپنے طرح طرح کے گناہوں سے توبہ کی ہے اور ہزارہا لوگوں میں بعد بیعت میں نے ایسی تبدیلی پائی ہے کہ جب تک خدا کا ہاتھ کسی کو صاف نہ کرے
ہرگز ایسا صاف نہیں ہو سکتا، اور میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرے ہزارہا صادق اور وفادار مرید بیعت کے بعد ایسی پاک تبدیلی حاصل کر چکے ہیں کہ ایک ایک فرد ان میں بجائے ایک ایک نشان کے ہے۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ ان کی فطرت میں پہلے ہی سے ایک مادہ رشد اور سعادت کا مخفی تھا، مگر وہ کھلے طور پر ظاہر نہیں ہوا جب تک انہوں نے بیعت نہیں کی۔ غرض خدا کی شہادت سے ثابت ہے کہ پہلے میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ کوئی جماعت نہ تھی، اور اب کوئی مخالف اس بات کو چھپا نہیں سکتا کہ اب ہزارہا لوگ میرے ساتھ ہیں۔ پس خدا کی پیشگوئیاں اس قسم کی ہوتی ہیں جن کے ساتھ نصرت اور تائید الہی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کے دل خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف پھیر دیے ہیں، اور ایسے ایسے تائیدی نشان ظاہر ہو رہے ہیں کہ جو جہاں ان لوگوں کے ایمان میں زیادتی کا باعث بنتے ہیں، جن کے ساتھ یہ نشانات کے واقعات ہوتے ہیں، وہاں دوسروں کے لیے بھی ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس وقت میں آج کے واقعات بیان نہیں کروں گا، وہ واقعات بیان نہیں کروں گا تائیدی نشانات حضرت مسیح علیہ السلام کی وجہ سے جو لوگوں کے ساتھ آج بھی ہو رہے ہیں، بلکہ اس زمانے میں اور ان لوگوں میں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے براہ راست فیض پایا اور وہ زمانہ دیکھا، کیسے کیسے انہوں نے نشان دیکھے، حضرت مسیح موعود کے الفاظ پر کس طرح انہیں یقین تھا، وہ جانتے تھے کہ خدا کے مسیح کے الفاظ ہیں جو ان کو کہے گئے ہیں اور وہ ضرور پورے ہوں گے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی مختلف اوقات میں، مخالفین سے واسطہ پڑا تو ان پڑھوں نے بھی ایسے ایسے جواب دیے کہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور ان کے ساتھ شامل ہے۔ کیا ایمانی حالت تھی اور کس طرح ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت تھی، یہ سب ان واقعات سے پتہ لگتا ہے، اور پھر یہ تائید و نصرت ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی تھی۔ انہی واقعات میں سے جو پہلی روایت صحابہ کی میں نے لی ہے وہ حضرت محمد حسین صاحب ولد میاں محمد بخش صاحب کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غالباً 1902 میں یا 1903 کے شروع میں حضرت اقدس کی ایک اپیل منظور ہو کر جرمانے کا روپیہ واپس آیا تھا۔ یہ کرم دین جہلمی والے مقدمہ کی بابت تھا غالباً۔ تو میرے والد صاحب 2 روپے کے بتاشے لے کر اور مجھے ساتھ لے کے مسجد مبارک میں پہنچے۔ ہر ایک کو جتنی دن توفیق تھی کہ ان کا اخلاص تھا کہ انہوں نے اس زمانے میں بتاشے میٹھے کے طور پر استعمال ہوتے تھے، 2 روپے کے بتاشے لے کر، اور 2 روپے کی بڑی رقم تھی، مسجد میں پہنچے، ان کو ساتھ لے کے اپنے بچے کو۔ کہتے ہیں یہ کہ مسجد چونکہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، چند بزرگ آدمی وہاں پر موجود تھے، حضرت اقدس بھی تشریف فرما ہوئے، نماز ادا کی گئی۔ بعد نماز حضور کے سامنے وہ بتاشے میرے والد صاحب نے پیش کیے اور عرض کیا کہ حضور، مقدمے میں فتح کی خوشی میں یہ لایا ہوں۔ حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ تقسیم کر دو۔ میرے والد صاحب نے عرض کیا کہ جب تک حضور نہ کھائیں گے اس وقت تک میں تقسیم نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضور مسکرائے اور ایک مٹھی ہاتھ میں لے کر اور ان میں سے ایک منہ میں ڈال کر، یا 2-3 کھائے ہوں گے، نصف کے قریب اندر بھیج دیے، اور باقی تقسیم کرنے کے بعد میرے والد صاحب نے حضور کے سامنے بیٹھ کر
تقسیم کرنے کے لیے کہا. ان کو تقسیم کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے والد صاحب نے حضور کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں سنائیں کہ حضرت جی، ان کا اپنا انداز تھا ایک بے تکلفی کا، کہ میں تو در حقیقت اسی دن احمدی ہو گیا تھا جس دن مارٹن کلارک کے مقدمے کا فیصلہ ہوا تھا، کیونکہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے جو اپنی مسجد کا امام مولوی امام الدین مقرر کیا ہوا تھا، اس نے اس مقدمے کے شروع ہونے پر ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ محمد حسین شیر کے منہ میں، یعنی محمد حسین بٹالوی یہ جو شیر ہے اس کو شیر کہتا تھا، کہ محمد حسین شیر کے منہ میں اب مرزا صاحب بکرا آیا ہے، نعوذ باللہ، اب یہ زندہ نہیں جا سکتا. مگر جب نتیجہ میں نے دیکھا تو مولوی امام الدین سے میں نے کہا کہ میاں جی، مولوی کو میاں جی کہتے تھے، کہ یہ تو الٹا ہی کام ہو گیا. بکرے نے شیر کا وہ حال کیا ہے کہ منہ دکھانے کا قابل نہیں چھوڑا. اس پر حضرت صاحب بہت ہنسے اور کچھ فرمایا بھی جو مجھ کو یاد نہیں رہا. پھر کہتے ہیں، انہوں نے کہا میرے والد نے کہ میاں ایسا شرمندہ ہوا کہ حضرت جی وہ میرے سامنے سے اب نہیں گزرتا. خیر میں نے تو بیعت کر لی. جب مولوی محمد حسین کو معلوم ہوا تو میرے پاس ایندھن خریدنے کے لیے آیا. ان کا ٹال تھا، لکڑی کا کاروبار تھا. کہتے ہیں پہلے میں بہت تعظیم سے پیش آیا کرتا تھا اس سے، مگر پھر مجھ کو ان کی شکل دیکھنے سے نفرت ہو گئی اس واقعے کے بعد. اس لیے میں نے بٹالے کے، کہتے ہیں کہ بٹالے کے تیلی دروازے کے باہر ہی ہمارا لکڑی کا ٹال تھا. اپنے تخت پوش پر ہی بیٹھا رہا. ایک دو مولوی آیا تو وہاں جو تخت پوش بچھا ہوا تو وہیں اپنے اڈے پر بیٹھے رہے. مولوی کو ناگوار گزرا اور بولے کہ میاں محمد بخش، کیا محمد اکبر کی طرح تم بھی پھر گئے ہو؟ میں نے کہا مولوی صاحب جب کوئی کام ہو پھر آتے ہیں، ورنہ اپنے اڈے پہ بیٹھتے ہیں. کوئی کام ہو، ضرورت ہو تو آتے، نہیں تو ملازم ہیں وہ آپ کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. مولوی نے کہا میرا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ محمد اکبر تو مرزائی ہو گیا تھا، کیا تم بھی ہو گئے ہو؟ تو حضرت جی حضرت مسلم کو کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ مولوی صاحب پہلے آپ پھرے تھے، بعد میں ہم پھرے. مولوی محمد حسین صاحب کہنے لگے یہ کس طرح؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کے پیچھے ہم ہمیشہ جمعہ پڑھتے رہے، اور آپ نے کئی بار خطبے میں فرمایا تھا کہ مرزا صاحب نے جو کچھ براہین میں لکھا ہے، یعنی براہین احمدیہ میں، وہ سب سچ ہے، اور مرزا صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ باتیں آپ کی سن کر ہم نے بھی ان کو بزرگ مان لیا، تو ہمارا کیا قصور؟ مولوی صاحب بولے، مولوی محمد حسین صاحب، کہ اس وقت وہ سچے تھے. میں نے کہا مولوی صاحب بڑے تعجب کی بات ہے، کبھی وہ بھی جوہری کہلانے کا حقدار کہلا سکتا ہے جو جواہر کی شناخت تو پورے طور پر نہ کرے اور یوں ہی کھرا کھوٹا کہہ دے. اس پر مولوی صاحب خاموش ہو کر واپس چلے گئے اور آج تک کبھی کوئی بات نہیں کی کہ پہلے آپ ان کو سچا کہتے تھے، اچھے آپ جوہری ہیں، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، ایسا عالم جس کو پہچان ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں حضرت اقدس نے فرمایا، اس پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا پیارا خدا ہے جس نے اپنے ان پڑھ بندے کو القاء کر کے اتنے بڑے مولوی کو لاجواب کر دیا. یہ خدا کی نصرت ہے. پھر ایک روایت ہے، حضرت اللہ دتا صاحب ہیڈ ماسٹر میاں عبدالستار صاحب فرماتے ہیں کہ خاکسار قوم حر بنی اسرائیل سے ہے. ہمارے آبائی پیر کشمیر سے آتے تھے. میرے احمدی ہونے پر وہ بگڑ گئے اور کہا کہ ہم اس کے سارے کام بند کر دیں گے. میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا. حضور کی طرف سے جواب آیا کہ یہ لوگ خود تباہ ہوں گے، تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. مجھ پر اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل ہوئے اور اس پیر کی نسل بند ہو گئی اور خود نابینا ہو گیا. اس کی مزید تفصیل ایک آگے روایت میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اسی پیر کا ذکر کرتے ہوئے کہ میرے احمدی ہونے پر جب میرا پہلا کشمیر کا پیر حیدر شاہ بگڑ کر کہنے لگا میں قمر شاہ کا بیٹا نہیں، اگر اس کے کام سب بند نہ کیے، یعنی تم احمدی ہو گئے تمہارے سب کام نہ بند کر دیے، تو میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لکھا. حضور نے تسلی فرمائی کہ
کہ یہ لوگ خود تباہ ہوں گے، تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پیر صاحب کے ہاں ایک لڑکی تھی، اولاد کی خاطر ایک روز نکاح کیا تو وہ لڑکی بھی مر گئی اور آپ نابینا ہو گیا، اور میں جو 10 روپے کا ملازم تھا اور کوئی اولاد اس وقت نہ تھی، ضلع بھر کا سینئر ہیڈ ماسٹر ہو گیا اور بیٹے پوتے اور نواسے ہو گئے۔ میرا چپڑاسی ہی اس وقت 16 روپے تنخواہ لیتا ہے۔ کہتے ہیں آگے کہ آج سے 36 سال پہلے رمضان المبارک میں خاکسار قادیان میں تھا، مسجد مبارک میں تہجد ادا کر کے بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا، یعنی تہجد کے بعد بیٹھے تھے کہ نظارہ دیکھا یا خواب کی صورت تھی کہ جامن کے درخت پر بڑے موٹے سیاہ جامن لگے ہوئے ہیں۔ میں سیڑھی لگا کر چڑھ گیا اور ایک ہاتھ مار کر بہت سے جامن نگل گیا۔ مجھے اس نظارے سے فکر پیدا ہوئی کہ کہیں مجھے پلیگ نہ ہو جائے، طاعون نہ ہو جائے، تو الہام ہوا اس سے یہ مراد ہے کہ تیرے دشمن برباد ہوں گے۔ جب یہ فکر پیدا ہوئی ساتھ ہی الہام بھی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دشمن تباہ ہوں گے، چنانچہ ہمیشہ میرے دشمن برباد ہوتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے مجھے خوشبودار صابن کی ٹکیا اور ایک جان نماز دیا۔ یہ بھی ایک نظارہ دیکھا یا خواب دیکھی۔ فرمایا جب دیا یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خواب میں ہی کہ صابن اپنے پاس رکھو اور جان نماز امیر کابل کو دے دو۔ جب حضور علیہ السلام سیر سے تشریف لائے تو میں نے ایک کاغذ پر یہ دونوں خواب لکھ کر حضور کی خدمت میں اندر بھیج دیے۔ حضور کو اس قدر پسند آئے کہ خلاف معمول کاغذ ہاتھ میں لیے باہر تشریف لے آئے اور مجھے فرمایا یہ آپ کے خواب ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں حضور۔ فرمایا کہ بڑے مبارک خواب ہیں، پہلے کی تعبیر تو وہی ہے جو خواب میں بتائی گئی ہے، اور یعنی دشمن برباد ہوں گے، اور جو صابن آپ کو دیا گیا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کی میل دھو دے گا، اور جان نماز امیر کابل کو دینے سے یہ مراد ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے کچھ دنیا داروں کو ہدایت دے گا۔ پھر حضرت قاضی محمد یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ قریباً 27 برس ملازمت سرکار کی اور 15 روپے ماہوار سے 200 روپے ماہوار تک تنخواہ ملی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہر مشکل اور تکلیف میں جہاں کوئی دوست کام نہ آیا وہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتا رہا، اور میرے سب کام اس کے فضل و کرم سے ہوئے۔ بڑے بڑے ابتلاء آئے اور آسانی سے گزر گئے۔ بیگانوں نے تو یہ کرنا ہی تھا بدسلوکی، خود اپنوں نے میرے ساتھ سال ہر سال برادران یوسف کا سا سلوک روا رکھا، مگر خدا تعالیٰ نے ہر معاند و حاسد کو اس کے حسد و فساد میں ناکام رکھا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیشہ میری دعائیں سنی، اللہ ہی کے حق میں میرا خیر مد نظر تھا۔ کہتے ہیں کہ اہل لاہور نے توہین رسول کا ایک بہتان میرے ذمہ باندھا، اور احرار سرحد نے میرے قتل کے واسطے ایک بے گناہ شخص کو میرے سر بازار قتل پر آمادہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے میری بریت کے واسطے پستول میں گولی ٹیڑھی کر دی اور پستول چل نہ سکا۔ قاتل کو ارباب محمد عجیب خان صاحب احمدی نے گرفتار کیا اور حوالہ پولیس ہوا، اور گورنمنٹ سرحد نے اس کو 9 سال کے واسطے جیل میں بند کر دیا۔ دشمن ناکام ہوئے، خدا ہمارے ساتھ تھا اور اب بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام پورا ہوا کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ پھر ایک روایت حضرت حافظ جمال احمد صاحب فرماتے ہیں کہ بیان کیا میرے سامنے حضرت مولوی سرور شاہ صاحب نے۔ حضرت مولوی سرور شاہ صاحب کی روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر مولوی سرور شاہ صاحب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بغرض تحقیق سب کتابیں پڑھیں، مجھ پر صداقت کھل گئی۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ حضور اجازت دیں تو میں اپنے ایمان کو مخفی رکھوں، کیونکہ یہاں پر میں جامع مسجد کا امام ہوں اور قاضی بھی ہوں۔ ایک گزارے کی صورت بنی ہوئی ہے۔ حضرت صاحب نے جواب میں لکھا کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ سچائی کو چھپائے، بلکہ مومن پر جب کوئی سچائی کھل جاتی ہے تو وہ اس کو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو اپنا ایمان چھپانے کی اجازت نہیں دیتا۔
تب میں نے ارادہ کر لیا کہ جب ظاہر ہی کرنا ہے تو اچھی طرح کروں۔ چنانچہ اس کے لیے میں نے جمعے کا دن تجویز کیا، جبکہ ارد گرد کے دیہات کے لوگ بھی جمع ہو جاتے تھے۔ میں نے خطبے کے بعد اعلان کیا، نماز جمعہ پڑھاتے تھے وہاں مسجد میں، کہ نماز کے بعد سب بھائی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ کے متعلق اپنی 2-3 برس کی تحقیق کے حالات بیان کیے، اور آخر میں کہا کہ مجھ پر ان کی سچائی کھل گئی ہے اور میں نے ان کو قبول کر لیا۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور کہا، بھائیو ذرا ٹھہرو، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، کہو۔ اس نے کہا، میں ایسے نہیں کہتا، پہلے میرے ہاتھ میں قرآن دو۔ لوگ قرآن لائے، اس نے وہ قرآن واپس کر دیا اور کہا کہ جو سب سے بڑا قرآن ہے وہ لاؤ۔ لوگ بڑی تختی کا قرآن مسجد سے اٹھا لائے، بڑا بھاری قسم کا، موٹا موٹا لکھا ہوا۔ اس نے قرآن اپنے سر پر رکھا اور کہا، بھائیو تم جانتے ہو کہ میں حاجی ہوں، پھر اس وقت باوضو اور قبلہ رخ جامعہ مسجد میں کھڑا ہوں، پھر بوڑھا ہوں، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، اور سب سے بڑا قرآن سر پر رکھا ہوا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مولوی صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب غلط ہے۔ میں خود قادیان گیا ہوں، میں نے مرزا صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ رات کے وقت مکان کی چھت پر ننگے ہو کر نعوذ باللہ تاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تو اس بڈھے کی قدر جھوٹی گواہی سن کر گھبرا گیا کہ معلوم نہیں لوگ اب میرا کیا حال کریں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے اتنا۔ یعنی حاجی بھی، یہ تو حاجیوں کا حال یہی ہے، اور قرآن کو بھی بڑا نہیں سمجھتے، کون سی بھاری چیزیں اٹھا لیتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو جو علماء ہیں نام نہال یا حاجی، تو اس سے بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں۔ خیر، کہتے ہیں کہ اتنے میں ایسی باتیں گھبرایا ہوا تھا کہ لوگ کیا اشر کرتے ہیں، میرا بہت جھوٹ بول چکا ہے یہ۔ اتنے میں ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہا، بھائیو ذرا ٹھہر جاؤ، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب تو میں اور بھی گھبرایا، کیونکہ پہلا بوڑھا تو جاہل تھا، مگر یہ شخص مولوی تھا اور اس علاقے میں سب جگہ پھر کر واز کیا کرتا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ اس نے اگر کوئی فتویٰ جڑ دیا تو میرے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ غرض اس شخص نے کہا کہ اس بڈھے سے قرآن لے کر مجھے دو۔ اس نے قرآن ہاتھ میں لے کر لوگوں سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو، میں مرزا صاحب کا مرید نہیں، بلکہ میں گولڑے والے پیر صاحب کا مرید ہوں، مگر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بڈھے نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ یہ قادیان ہرگز نہیں گیا، لیکن میں قادیان گیا ہوں، کیونکہ وہاں پر نور الدین بڑا لائق حکیم ہیں۔ میں اپنے بھائی کے علاج کے لیے ان کے پاس قادیان گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں قرآن حدیث کے سوا کوئی چرچا نہیں، اور رات دن ان کو اسلام کی ترقی کا فکر ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا بعض مسئلوں میں ان کے ساتھ اختلاف ہے، مگر ان پر اتنا جھوٹ باندھ کر ان کو بدنام کرنا یہ میں ہرگز جائز نہیں سمجھتا۔ تو کہتے ہیں سرور شاہ صاحب کہ اس مولوی کے اس بیان سے میری جان میں جان آئی۔ آخر میں اس علاقے سے پشاور چلا گیا، وہاں خدا نے میرے لیے اور بہتر راہ نکال دی۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی! اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹے کا جو جھوٹ تھا وہ بھی غیر جماعت کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ پھر حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ طاعون کی وبا پڑی اور ہمارے گاؤں میں بھی چوہے مرنے لگے اور بعض آدمی مبتلا وبا ہو گئے، تو بعض غیر احمدی جو ہمارے سخت مخالف تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ان مرزائیوں میں سے کوئی طاعون سے مرے تو ان کی کوئی شخص قبر نہ کھودے اور نہ ہی کفن دفن میں کوئی ان کی مدد کرے۔ میں نے حضرت مسیح موعود کو خط لکھا اور دعا کی درخواست کی۔ اس پر رات کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ مسیح موعود علیہ السلام ہمارے مکان کی چھت پر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے جب تک طاعون کا سلسلہ قائم رہا غیر احمدی ہلاک ہوتے رہے، لیکن حضرت اقدس کی برکت سے ہمارے گھر میں ایک چوہا تک بھی نہ مرا، اور جب بہت سے مخالف طاعون سے ہلاک ہو گئے تو اب ان کی کچھ سمجھ میں آیا کہ مخالف ملا تو یہ کہتے ہیں کہ طاعون کی وبا مرزا اور مرزائیوں کی وجہ سے پھیلی ہے، لیکن مرزائی تو سب کے سب محفوظ ہیں اور ایک چوہا بھی ان کے گھر سے نہیں مرا، اور ہم لوگ
جو اپنے آپ کو پکا مومن اور مسلمان سمجھ رہے ہیں، ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد بعض آدمی ہمارے گھر میں آ کر ہم سے دعا کی درخواست کرتے اور پانی دم کرانے کے لیے کہتے، یہ اس خیال سے کہ شاید یہ لوگ مرزا صاحب کے دعویٰ کی تصدیق میں اور آپ پر ایمان لانے میں صادق ہی ہوں، اور ساتھ ہی تعاون کے خوف سے دل میں اس قدر ڈر محسوس ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے آ کر کہتے کہ ہم جناب مرزا صاحب کو ہرگز برا نہیں کہیں گے، اس لیے ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعاون سے محفوظ رکھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا کی برکت سے خدا تعالیٰ نے ہمیں تعاون سے بالکل محفوظ رکھا، اور ہمارے گھر کے 10-11 آدمی جو خدا کے فضل سے محفوظ رہے۔ عذاب تعاون سے محفوظ رہنا مسیح موعود کا ایک نمایاں نشان تھا۔ اس پہلی دفعہ کی تعاون کے بعد بعض لوگوں نے بیعت بھی کر لی تھی جو فوت ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت میاں عبدالرشید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امرتسر کا واقعہ ہے کہ یہاں پر جنگی شوالا کے عین سامنے ایک پہلوان عزیز نامی تھا، اتوار کا دن تھا، اس نے میرے مکان سے مجھے بلا کر حضرت اقدس کی بہت توہین کی اور کہا کہ مرزا صاحب لاہور میں جب فوت ہوئے تو ان کی نعش وہاں پر بہت خراب ہوئی اور اس میں کیڑے پیدا ہو گئے، نعوذ باللہ، اور سخت عفونت پڑ گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ خدا تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ بعض اوقات ایسی باتوں پر اللہ تعالیٰ گرفت کر لیتا ہے۔ ایسا واقعہ لاہور میں ہرگز کوئی نہیں ہوا، اور ایسی باتیں بعض اوقات زندگی میں انسان پر خود ہی وبال لے آتی ہیں، اور انسان مرتا نہیں جب تک وہ اس قسم کی تکلیف میں خود ہی گرفتار نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد اسی رات کا یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنے مکان کے اوپر سویا تھا، اس کے مکان کے سامنے ایک پیپل کا درخت تھا اور مکان پر کوئی منڈیر نہ تھی۔ وہ رات کو کسی وجہ سے اٹھا ہے اور پیپل کے درخت پر جس کی شاخ اس کے کوٹھے پر پھیلی ہوئی تھی، معلوم ہوتا ہے اس نے اپنا ایک کپڑا دھو کر اوپر ڈالنا چاہا، اس کا پاؤں پھسل گیا جس سے وہ بازار میں دھڑام سے نیچے گر گیا، اور ایک آواز پیدا ہوئی جس کو میں نے سنا، مگر رات کو اس کی چنداں خیال نہ کیا، ضرورت محسوس نہ کیا، اس کو توجہ نہیں دی۔ یہی سمجھا کہ یہ پٹرنگ لوگ جو بہت صبح اٹھتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی آواز ہے۔ جب صبح نماز کے بعد میں مکان کے نیچے گیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو عزیز پہلوان رات کو مکان کے اوپر سے گرا ہے۔ اس کی حالت نہایت بری ہو چکی تھی، وہ مر چکا تھا اور بے شمار کیڑے اس کے جسم پر چل رہے تھے۔ چونکہ لاش کو اٹھانے کے لیے پولیس کا آنا ضروری تھا، اس لیے وہ اسی جگہ کافی دیر تک پڑا رہا۔ اس کی لاش پر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور اس کے بدن میں سخت عفونت پیدا ہو گئی تھی، اور چونکہ اس کے جسم سے خون بھی کافی نکلا تھا اس لیے بہت سے کیڑے اس کے جسم پر آ گئے تھے جس سے اس کی لاش ڈھکی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ زین العابدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمیں افریقہ رہتے رہتے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو وہاں ایک خطرناک بیماری مروڑوں کی پھوٹ پڑی، پیٹ خراب ہونے لگ گیا، جس کو مروڑ لگتے تھے۔ مزدور اس کی قبر کھودنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ ایک شخص کی مثال بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص کی مثال بھی ایسی نہیں مل سکتی تھی کہ اسے مروڑ لگے ہوں اور وہ بچ گیا ہو۔ جس شخص کو پہلا اجابت ہوتی، دست آتا، وہ کام چھوڑ دیتا اور اسے یقین ہو جاتا تھا کہ اب میری وفات کا وقت بالکل قریب ہے، اور مزدور قبر کھودنے چلے جاتے تھے اسی وقت اور واپس آتے تھے تو لاش تیار ہوتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حافظ صاحب کام کر رہے تھے کہ انہیں بھی مروڑ لگ گئے۔ حافظ صاحب بہت گھبرائے اور کام چھوڑ کر ڈیرے پر آ گئے اور مجھے کہا کہ اب میں چند گھنٹوں کا مہمان ہوں، اگر کوئی چارہ چل سکتا ہے تو چلا لو۔ میں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ ہرگز نہیں مر سکتے، حضرت صاحب نے مجھے خود فرمایا ہے کہ تم زندہ اور فائدہ حاصل کر کے واپس آؤ گے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ شاید ان الفاظ کا کچھ اور مطلب ہو۔ میں نے کہا آپ کے متعلق تو حضرت صاحب کا الہام بھی ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ افریقہ میں آپ فوت ہو جائیں۔ خیر وہ بہت گھبرائے۔ میں نے کہا کہ آپ برداشت کر لیں گے کہ 2-4 گھنٹے میں آپ سے جدا ہو جاؤں؟
کہنے لگے کہ اچھا جیسے آپ کی مرضی، مگر مجھے پانی دینے کے لیے کسی آدمی کے سپرد کر جاؤ۔ میں نے ایک مزدور کو کہا کہ میرے بھائی کو پانی دینا۔ مزدور نے مجھے کہا کہ کیا آپ کے بھائی کی قبر کھود دی جائے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، حضرت مرزا صاحب کا الہام ہے کہ یہ زندہ واپس ہندوستان جائے گا، اس کی قبر افریقہ میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا، اس مزدور نے، ایشینی تھا، کہ تم مرزائی لوگ یوں ہی مرزا صاحب کی کرامات بیان کرتے رہتے ہو، اگر یہ شخص بچ گیا تو ہم یقین کریں گے کہ تمہارا مرزا سچا ہے۔ میں نے کہا میرا بھائی ہرگز نہیں مرے گا، تم ہرگز قبر تیار نہ کرو۔ خیر میں وہاں سے چل پڑا، قرآن مجید میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ارادہ تھا جو صاحب تھا ان کا افسر، اس سے 10 دن کی چھٹی لینے کا تھا۔ صاحب کا ڈیرا 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں سارا راستہ روتا گیا، دعا کرتا گیا، قرآن مجید پڑھتا گیا۔ رستے میں جنگلی جانور بے شمار تھے مگر میں نے ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں۔ جب وہاں پہنچا افسر کے ڈیرے پر تو کلرک جو کہ ہندو تھا اس کو میں نے سلام کیا مگر اس نے توجہ ہی نہ کی۔ پھر میں نے 2 روپے اس کو دیے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا تھا۔ اس پر وہ خاطر مدارات سے پیش آیا۔ میں نے 2 روپے اور دے دیے اور کہا کہ صاحب سے ملا دو، میں چھٹی لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا صاحب سویا ہوا ہے، مگر چلو میں صاحب کو دبانے لگ جاؤں گا۔ یہ ترکیب کی اس نے کہ میں جاتا ہوں اور افسر کو دبانے لگ جاتا ہوں، وہ جاگ پڑے گا، میں کھانسوں گا، تم اندر آ جانا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور میں اندر چلا گیا، سلام کیا اور رخصت کی درخواست کر دی۔ صاحب نے کہا یہ پنجابی لوگ محض بڑا برا کہہ کہ تم لوگ رنڈیوں اور طوائفوں کے پیچھے شہر میں جانے کی کوشش کرتے ہو، یہاں سرکاری راشن ملتا ہے، وردی ملتی ہے، تو شہر جانے کی کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی۔ کلرک نے کہا یہ دونوں بھائی نئے مذہب کے ہیں اور دینداری میں ان کی مثال ڈوین میں نہیں ملتی، آپ ایسے الفاظ ہرگز استعمال نہ کریں۔ خیر وہ افسر شریف تھا، اس نے کہا اگر ایسا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے کہا کہ معاف کر دو۔ میں نے پھر اس سے عرض کیا کہ ہم تو غریب آدمی ہیں، رخصت لینے آیا ہوں، آپ رخصت دے دیں۔ اس نے فوراً رخصت منظور کر دی۔ میں واپس پہنچا اور ضروری برتن لے کر گاڑی پر اپنے بھائی سمیت سوار ہو گیا اور مومباسا شہر میں پہنچا۔ کہاں تو یہ تھا کہ 2-3 گھنٹے بھی نہیں گزرتے تھے۔ واپس آئے اور بھائی ٹھیک ٹھاک تھے، ان کو لے کے مومباسا چلے گئے، کمزوری تھی۔ وہاں 30-40 آدمی ہماری جماعت کے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ جمعدار حامد علی اور ان کا بھائی آیا ہے تو باوجود اس کے کہ ہم غریب تھے اور وہ بڑے امیر تھے اور تمام 500 کے قریب تنخواہ پانے والے تھے، مگر سارے استقبال کے لیے آ گئے اور اس طرح محبت سے پیش آئے کہ سگے بھائی ہرگز محبت سے مظاہرہ نہیں کرتے۔ چنانچہ وہاں ان کی صحت بھی ہو گئی۔ پھر حضرت مولانا غلام حسین صاحب مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب شام کی نماز پڑھ کر مسجد میں لیٹ جایا کرتے تھے اور بچے حضور کو دبایا کرتے تھے۔ میرا بچہ محمد حسین بھی دبا رہا تھا۔ حضرت اقدس کی آنکھیں بند تھیں۔ ایک اور لڑکا جلال جو پٹی کا تھا اور مغل تھا وہ بھی دبا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت ام المومنین بھی پاس بیٹھے تھے۔ یکدم حضرت صاحب نے جو آنکھ کھولی تو فرمایا کہ محمد حسین ڈپٹی کمشنر بنے گا اور جلال اس کے گھوڑے کو چارہ ڈالا کرے گا۔ شاید اس وقت کوئی نظارہ دیکھا ہم نے، یہ پیشگوئی فرمائی، یہ جو غریب آدمی یہ تو ڈپٹی کمشنر بن جائے گا اور یہ مغل جو ہے یہ اس کے گھوڑے کو چارہ ڈالے گا۔ حضرت ام المومنین نے جب یہ الفاظ سنے تو فوراً اٹھ کر اندر گئیں اور میری بیوی کو جا کر مبارکباد دی کہ حضرت صاحب نے آپ کے لڑکے محمد حسین کو ڈپٹی کمشنر بنا دیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں اور سارا گھر خوشی سے بھر گیا کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے وہ بڑا افسر بنے گا۔ خیر اس کے بعد یوں ہوا کہ محمد حسین نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اول رہا۔ ڈپٹی کمشنر جیلم نے اسے ایک تمغہ دیا چاندی کا اور 2 تمغے اور احباب کی طرف سے ملے۔ امتحان پاس کرنے کے بعد نہر کے محکمے میں 25 روپے پر ملازم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد محمد حسین نے ڈپٹی کمشنر کو جو راولپنڈی میں تبدیل ہو کر چلا گیا تھا چٹھی لکھی کہ میں نہر کے محکمے میں 25 روپے پر ملازم ہوں، بتائیے آپ نے جو تمغہ مجھے دیا تھا وہ میرے کس کام کا ہے؟ ڈپٹی کمشنر نے لکھا کہ آپ کو 8 روز کے اندر اندر بلا لیا جائے گا۔ خیر 8 روز کے اندر اندر ڈپٹی کمشنر نے اسے راولپنڈی بلا لیا اور 40 روپے ماہوار پر اپنے دفتر میں ملازم رکھ لیا۔ ایک دفعہ میں جو راولپنڈی گیا تو محمد حسین نے کہا کہ آپ کو اپنے بیٹھنے کی جگہ دکھاؤں، اور میں نے کہا اگر کوئی ممانعت نہ ہو تو ضرور دکھاؤ۔ وہ مجھے دفتر لے گیا اور بتایا کہ دیکھیے
یہ میز اور کرسی ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہے اور یہ میز اور کرسی میری ہے، اور دونوں میزوں کے ساتھ ساتھ ایک سراہی پانی کی اور ایک گلاس رکھا ہوا تھا، اور باقی کلرکوں کے بیٹھنے کی جگہیں بالکل علیحدہ تھیں۔ میرے دل میں فوراً حضرت صاحب کا فرمان آ گیا اور میں نے کہا کہ میرے نزدیک تو حضرت صاحب کی بات پوری ہو گئی، تم ڈپٹی کمشنر بن گئے۔ 5-6 ماہ کے بعد وہاں ایک کلکتہ دفتر تھا، اس میں ایک 60 روپے ماہوار کی اسامی نکلی۔ لوگوں نے تحریک کی کہ تم بھی اس کے لیے تیاری کرو۔ اس نے کہا صرف 8 دن رہ گئے ہیں، میں کیسے تیاری کر سکتا ہوں؟ مگر لوگوں کے زور دینے پر اس نے کتابیں دیکھیں اور امتحان میں بیٹھ گیا۔ خدا کے فضل سے اور کرم سے 200-300 لڑکوں میں اول نکلا اور 65 روپے پر ملازم ہو گیا۔ پھر تنخواہ بڑھ گئی۔ وہاں ہندو افسر تھے، ان کے ساتھ ان کی کھٹ پٹ ہو گئی۔ رخصت لے کر روہتاس آ گیا۔ جہلم کے ڈپٹی کمشنر کو ہی پنجابی میں جو ایک لمبی ہے شعری صورت میں کہ ترجمہ کی ضرورت تھی۔ وہ کسی موضوع آدمی کی تلاش میں تھا۔ ڈپٹی کمشنر کو ایک قانون گو نے کہا، انگریز ڈپٹی کمشنر تھا، کہ راولپنڈی کے کلکتہ دفتر میں ایک یہاں کا لڑکا محمد حسین ملازم ہے، رخصت پر آیا ہوا ہے، وہ شاید ترجمہ کر لے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے محمد حسین کو بلایا کہ میں بھی ساتھ گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ باتیں کیں۔ اس نے پوچھا تمہاری تعلیم کہاں تک ہے؟ محمد حسین نے کہا کہ میٹرک تک ہے۔ اس کی میم بولی، بیوی اس کی انگریز تھی، کہ نہیں یہ ترجمہ نہیں کر سکے گا، کہ فلاں ہیڈ ماسٹر نہیں کر سکا، حالانکہ وہ بی اے ہے، فلاں بی اے نہیں کر سکا، تو یہ میٹرک کیسے کر سکتا ہے؟ محمد حسین نے کہا آپ امتحان میں مجھے 2-3 ورک دے دیں، اگر پسند آئے تو کروا لینا، ورنہ نہیں۔ جب یہ ان اوراق کا ترجمہ کر کے لے گیا تو اس نے بہت پسند کیا اور ساری کتاب کا ترجمہ کرا کر 200 روپے انعام دیا۔ پھر چونکہ راولپنڈی میں اس کی طبیعت نہیں لگتی تھی، نوکری چھوڑ کر روہتاس آ گیا۔ کسی نے کہا کہ افریقہ چلے جاؤ۔ افریقہ گیا تو فوراً 300 شلنگ ماہوار پر ملازم ہو گیا۔ ان دنوں ساگر چند ولایت میں تھا۔ اس نے لکھا، ان کا کوئی واقف تھا ہندو، کہ آج کل بیرسٹری کا امتحان آسان ہے، دوستوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ محمد حسین کو خیال آیا کہ افریقہ سے نوکری چھوڑ کر گھر آ گیا اور کہا کہ جو امداد آپ دے سکتے ہیں دیں، یعنی اس امتحان کے لیے۔ اور میں نے کہا زمین بیچ لو اور کچھ زیور وغیرہ ہے لے لو۔ اس نے کچھ روپیہ اکٹھا کیا، ولایت چلا گیا، یہاں انگلستان آ گیا۔ 1 سال میں بیرسٹری پاس کر کے افریقہ پریکٹس شروع کر دی اور یہاں تک ترقی کی کہ بہت مشہور ہو گیا۔ اور نیروبی کے ڈپٹی کمشنر نے غالباً 4 ماہ کی رخصت لی تو اس کا قائم مقام محمد حسین کو مقرر کیا گیا، جو ڈپٹی کمشنر بن گیا۔ پھر حضرت ڈاکٹر محمد طفیل خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 1897 میں ایک واعظ محمد علی بھوپڑی ہوا کرتا تھا۔ وہ جماعت احمدیہ کا سخت دشمن تھا۔ جہاں جاتا سلسلہ احمدیہ کے خلاف تقریریں کرتا اور لوگوں کے جذبات کو ہمارے خلاف بھڑکاتا۔ پہلے ایام سے جب ابھی جماعت احمدیہ کی مخالفت کی طرح لوگوں میں نہیں ڈالی گئی تھی، یعنی بہت زیادہ لوگوں میں جوش نہیں پیدا کیا گیا تھا، اس کا واز عام رنگ کا تھا، اور چونکہ وہ اپنے واز میں اشعار کو ایک خاص طرز اور لے سے پڑھا کرتا تھا، لوگ اس کے واز کو سنا کرتے تھے۔ اور والد صاحب مرحوم کو بھی اکثر اس خیال سے کہ وہ لوگوں کو آخر نیک امور کی طرف توجہ دلاتا ہے، ان دنوں سے اس کی مجلس میں جاتے تھے، اسلام دعا تھی اس کے ساتھ۔ اس تعارف سے واعظ مذکور نے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ والد صاحب مکرم کے دل میں سیدنا حضرت مسیح موعود کی بڑی عزت تھی، لیکن اس خیال سے کہ وہ جو کبھی کبھی اس کی دعوت کر دیتے تھے، شاید اس کا اثر ان کی طبیعت پر ہوگا، یعنی اس کی اپنی تو بھی خیال آیا کہ میرا بھی اثر ہوگا۔ اس نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ چونکہ میں نے یعنی بیٹے نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر لی ہے، وہ مجھے گھر سے نکال دیں۔ اس کے جواب میں والد صاحب نے کہا کہ افسوس، آپ نے میری دعوتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس بچے کو میں اس لیے نکال دوں کہ اس نے اپنی آوارگی کو چھوڑ کر نیک صحبتیں اختیار کر لی ہیں، اور بے نمازی کی عادت چھوڑ کر وہ پکا نمازی بلکہ تہجد گزار ہو گیا ہے، اور حضرت مرزا صاحب کے احکام کی اتباع میں اس نے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر لی ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ کے وعد و نصائح سے لوگ کیا اثر قبول کرتے ہیں؟ مجھے تو آپ لوگوں میں ایک آدمی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو انسان کی کایا کو اس طرح پلٹ دیں
جس طرح حضرت مرزا صاحب اپنی قوت قدسی سے روزمرہ سینکڑوں انسانوں کے دلوں میں ایسی پاک تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں. حضرت چودھری امیر محمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ جب مجھے حلقہ ومیلی میں پورے 2 سال کام کرتے گزر گئے تو اتفاقاً ایک دن میں نے کسی کام کے لیے تحصیل میں گیا. جب میں تحصیل کے کام سے فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے حلقہ ومیلی کے لوگوں کا ایک گروہ میری طرف آ رہا ہے، جن میں سے 3-4 اشخاص مجھے پکڑ کر کہا کہ چچا اور بھتیجے کی لڑائی ہو پڑی ہے، اور لڑائی میں بھتیجے سے اپنے چچا کے ضرب شدید آ گئی ہے، جس کی وجہ سے پولیس نے دفعہ 325 میں چلان کر دیا تھا. 2 آدمیوں کی لڑائی ہوئی، پولیس نے چلان کر دیا، اور آج اس معاملہ میں پیشی ہے اور دونوں فریق وہاں راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں، مگر پولیس والے راضی نامہ نہیں ہونے دیتے. اب دونوں فریقین راضی ہونا چاہتے ہیں لیکن پولیس ٹانگیں ڈا رہی تھی، ان کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا. کہتے ہیں میں نے سادگی سے انہیں کہا کہ جب ہر 2 فریق راضی ہیں اور گواہ بھی راضی نامہ پر رضامند ہیں اور آپ بھی سب یہی چاہتے ہیں تو پھر راضی نامہ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ عدالت میں لکھ کر دے دیں کہ ہم سب راضی نامہ میں رضامند ہیں. چنانچہ ان سب نے عدالت میں راضی نامہ لکھ کر دے دیا. اس پر پولیس نے تحصیلدار کی شکایت کر دی کہ پٹواری نے ہمارا مقدمہ بگاڑ دیا. یہ پٹواری تھے، جس پر تحصیلدار صاحب نے میری تبدیلی کی رپورٹ کر دی. مگر سردار گلاب سنگھ بہادر سینئر سب جج نے، جو کہ موزہ بمیلی کے رہنے والے تھے اور اتفاق سے 3 یوم کی رخصت پر گھر آئے ہوئے تھے، جب انہوں نے سنا کہ ہمارے پٹواری کی تبدیلی ہوتی ہے تو آپ میرے حلقہ کے 6 دیہات کے تمام لوگوں کو ہمراہ لے کر ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے پاس ہوشیارپور جا پہنچے اور کہا کہ اگر ہمیں خوش قسمتی سے دیانتدار اور شریف پٹواری ملا تھا تو سنا ہے کہ تحصیلدار صاحب اسے تبدیل کرا رہے ہیں. ہم تمام لوگ دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ہمارا پٹواری تبدیل نہ کیا جائے. صاحب بہادر نے بڑی خوشی سے سردار صاحب کا کہنا مان لیا، مگر سردار صاحب نے کہا کہ آپ نوٹ بک میں میرے سامنے یہ نوٹ لکھ لیں. اس پر صاحب بہادر نے نوٹ بک نکال کر اس میں عدم تبدیلی کا نوٹ درج کر لیا. مگر باوجود اس قدر صحیح کے اس کوشش کے خدا نے ادروئے تراہم نہ چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا چاہتا تھا مجھ پر کہ میرے پیارے مسیح موعود کا غلام اس جگہ رہے. چنانچہ لالا رام داس صدر قانون کو، جو واحد درجہ کا متصف تھا، بہت زیادہ متصف تھا مسلمانوں سے، اس نے صاحب کے حکم بھجوانے سے پیشتر ہی اپنی کسی رشتہ دار کو میری جگہ افسر مال کے ذریعے بھجوا کر مجھے تبدیلی کا پروانہ بھجوا دیا، جس پر میں 40 کو اس کے فاصلے پر حلقہ باوا جٹا میں چلا گیا. ابھی میں چارج لیے چند دن ہی گزرے تھے کہ خبر ملی کہ تمہارے سابقہ حلقے میں تمہارے چلے آنے کے بعد وہاں شدت سے پلیگ پھوٹی ہے، طاعون پھوٹی ہے. اس چھوٹے سے گاؤں میں 10-20 کے قریب روزانہ موتیں ہوئیں. میں یہ سنتے ہی اپنے مولا کے حضور سر بسجود ہو گیا کہ اس نے کس طرح ستاری فرما کر مجھے اس آگ سے نکال لیا. حضرت عطا محمد صاحب فرماتے ہیں کہ 1904 کے اگست میں میرے مرحوم چچا مجھے اپنے ساتھ سجانپور ٹیرا لے گئے. شاید فروری یا مارچ 1905 تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اشتہار افت الدیارو محلوہا و مقاموہا وہاں پہنچا. وہ میں نے اسکول کے باہر اور شہر میں چسپاں کیا. ایک سادہ کار مسلمان سنار حسن الدین نامی مجھے اس حالت میں ملا اور کہنے لگا کہ احمدیوں کی صف لپیٹی جائے گی. میں نے جو جواب اس کو دیا اس کے اصل الفاظ تو یاد نہیں رہے، لیکن مفہوم یہ تھا کہ چند روز تک معلوم ہو جائے گا کہ احمدیوں کی صف لپیٹی جاتی ہے یا تمہاری. اس کے بعد 3 اپریل 1905 کی شام کو ہمارے گھر 2 احمدی مہمان آ گئے. بابو محمد اسماعیل صاحب پوسٹ ماسٹر اور منشی امام الدین صاحب ملازم راجہ صاحب، اور ایک تیسرے شخص غیر احمدی تھے جن کا نام یاد نہیں رہا. ہر تینوں مہمان میرے چچا صاحب مرحوم کہتے ہیں ہر تینوں مہمان اور میرے چچا صاحب مرحوم اس رات کریم بخش صاحب رنگریز کے ہاں، جو میرے بزرگوار چچا کے فیض صحبت سے احمدی ہوئے تھے، ان کے ہاں دعوت پہ گئے. مدعو تھے، وہاں دعوت تھی ان کی. وہاں سے قریباً 12 بجے رات کے وقت واپس ہوئے. جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ سکول سے جو پرانی طرز کا تھا، بہت پختہ اور 2 منزلہ مکان تھا، بالکل ملحق تھا.
4 اپریل 1905 کی صبح کو نہایت شدید زلزلہ آیا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہمارے گھر میں بالکل کوئی نقصان نہ ہوا۔ میرے مرحوم چچا صاحب اول مکان سے باہر نکل گئے، بابو محمد اسماعیل صاحب اور منشی امام الدین صاحب مکان کے اندر ہی رہے، مگر ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ جس جگہ میری چارپائی تھی وہاں سے تھوڑی دیوار جنوب کی طرف سے اور اسی قدر شمال کی طرف سے اور اوپر اسی قدر چھت بچ رہی، تمام مکان کی بنیادیں تک اکھڑ گئی تھیں۔ اسکول کی دوسری منزل پر بورڈنگ کے لڑکے سوئے ہوئے تھے، وہ بفضل تعالیٰ سب محفوظ رہے۔ اسکول کے تمام طالب علم خواہ وہ شہر کے کسی حصہ میں تھے بالکل بچ گئے۔ اسکول کے تمام استاد صاحبان خواہ وہ شہر کے کسی حصے میں تھے ہر قسم کی بدنی آزار سے محفوظ رہے۔ صرف ایک سکھ استاد تھے جو نئے آئے تھے اور صبح کو چارج لینا تھا، جن کی پیشانی پر ذرا سی خراش آئی تھی۔ باقی شہر میں اس زلزلہ سے کیسی تباہی آئی اس کا حال سرکاری رپورٹوں اور اس زمانے کے اخبارات سے بخوبی لگ سکتا ہے کہ بے انتہا تباہی آئی، صرف یہ لوگ بچ گئے، اسکول کے لوگ، کوئی غریب لوگ ہمسائی کی وجہ سے، اور یہ لوگ۔ اپنا اندازہ یہ ہے کہ جس گھر میں 10 آدمی تھے، کہتے ہیں میرا اندازہ ہے کہ جس گھر میں 10 آدمی تھے اس میں سے 9 مر گئے تھے اور صرف ایک زندہ رہا۔ وہ سادہ کار حسن الدین تو بچ رہا، مگر اس کی بیوی، بچے، بھائی، دیگر کئی رشتہ دار اس زلزلے کی نظر ہو گئے۔ بس یہ واقعات جہاں ان صحابہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں یقیناً یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور صداقت کا ثبوت بھی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت کا اور اپنی صداقت کا ثبوت کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کتاب براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کتاب براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ مجھے ایک دعا سکھاتا ہے، یعنی بطور الہام فرماتا ہے کہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، یعنی مجھے ایک اکیلا مت چھوڑ اور ایک جماعت بنا دے۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے یاتی کا من کل فجن عمیق، ہر طرف سے تیرے لیے وہ زر اور سامان جو مہمان کے لیے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ خود مہیا کر دے گا اور ہر راہ سے تیرے پاس آئیں گے۔ پھر فرمایا یاتون من کل فجن عمیق لا تصائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس، کہ ہر ایک طرف اور ہر ایک راہ سے تیرے پاس مہمان آئیں گے اور اس کثرت سے آئیں گے کہ قریب ہے تو ان کی کثرت سے تھک جاوے یا بدخلقی کرے، اس لیے پہلے بتا دیا کہ نہ تو ان سے تھکے اور نہ ان سے بدخلقی کرے۔ اب فرماتے ہیں کہ اب غور کرو، جس زمانے میں یہ پیش گوئی شائع ہوئی یا لوگوں کو بتائی گئی اس وقت کوئی شخص یہاں آتا تھا؟ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی مجھے جانتا بھی نہ تھا، کبھی سال بھر میں ہی ایک خط یا مہمان نہ آتا تھا۔ بس آج بھی جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر صحیح فطرت ہوں تو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدی نشانات کس طرح آپ کے ساتھ ہیں، کس طرح آپ کی تبلیغ اور آپ کا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے۔ اپنے ہر ملک کے جلسے اور لوگوں کا ذوق و شوق سے آنا یہ آپ کی صداقت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام قادیان کی بستی سے نکل کر تمام دنیا میں پھیل چکا۔ آج اگر اسلام کے حقیقی دفاع میں کوئی جماعت کھڑی ہے تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے۔ کاش قیامت المسلمین نام نہاد علماء کے پیچھے چلنے کے بجائے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے لڑنے کے بجائے اس زمانے کے امام کو مان کر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے حاصل کرنے والے بن جائیں اور اس کا ایک حصہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ صرف پہلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سلوک پر راضی نہ ہو جائیں، یا آج بھی جو نئے شامل ہونے والے نشانات دیکھ کر احمدیت قبول کرتے ہیں ان کے واقعات سے حظ اٹھانے والے نہ بن جائیں، بلکہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے
ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے نظارے دیکھنے والے ہوں، ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے والے اور ترقی کرنے والے ہوں، اور اپنی نسلوں کو بھی جماعت کے ساتھ اس طرح جوڑنے والے ہوں کہ جاگ آگے سے آگے لگتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلسے کی برکات سے حصہ لینے والا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بنائے، اور ان برکتوں کو لے کر آپ سب اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ ان ریاض سے آپ کے دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھرے رہیں، اور ہمیشہ اپنے گھروں میں بھی یہ حمد کے چشمے جو ہیں وہ جاری رہیں۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ حاضری کی رپورٹ جو انہوں نے دی ہے، یہ جتنے مقامی مہمان ہیں اس سے زیادہ مقامی افراد ہیں اس سے زیادہ بیرونی ممالک کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ 1004 اور 1072 بیرونی ممالک کے، کل 2076، اور جس میں سے خواتین مردوں سے زیادہ ہیں، حالانکہ پہلے ان کا خیال تھا کہ مرد شاید زیادہ آئے ہوں۔ 1096 خواتین ہیں اور 980 مرد ہیں۔ بہرحال یہ حاضرین کی گزشتہ سال سے تو کئی گنا ہوگی، لیکن اب ان کو بھی، ہالینڈ کی جماعت کو بھی چاہیے اپنے تعداد کو بڑھائیں، اور آئندہ اگر 2000 مہمان آتے ہیں تو 4000 ان کے اپنے ہونے چاہیے۔